السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ پاکستان کی صحت عامہ کے حوالے سے افسوسناک اور پاکستان کے طبی آلات کے حوالے سے خوشگوار اور محکمہ صحت سندھ کے حوالے سے خوفناک بھی ہے۔ جو احباب ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ پہلے LDN چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیا ہے ان کا تہ دل سے شکریہ۔ خبر یہ ہے کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے یہ دلخراش انکشاف کیا ہے کہ پاکستان خطے میں صحت اور تعلیم پر سب سے کم خرچ کرنے والا ملک ہے۔ کمیٹی نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان بھارت، ترکی، فلپائن، سری لنکا اور بنگلہ دیش جیسے دیگر ممالک کے مقابلے میں صحت اور تعلیم پر سب سے کم خرچ کرنے والا ملک ہے۔ جب صحت اور تعلیم کی مد میں سری لنکا، فلپائن اور بنگلہ دیش جیسے ممالک ہم سے آگے ہوں، اور پھر اس کم بجٹ میں بھی سرکاری سطح پر ان دونوں اہم حساس شعبوں میں کرپشن کی انتہا ہو، تو یہ بات ہر محب وطن پاکستانی کے لیے تشویشناک اور تکلیف دہ امر ہے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں صحت اور تعلیم کے حوالے سے بہت بلند و بانگ دعویٰ تو ضرور کرتی ہیں، لیکن باب الاسلام سندھ میں صحت اور تعلیم کے شعبوں میں حکومت سندھ کی کارکردگی پر ایک نظر ڈالی جائے۔ آئیے پہلے آپ ہماری اسکرین پر ARY کی یہ خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائے۔ آپ صحت میں سندھ کے کم بجٹ کے باوجود شعبہ صحت کے خزانے کو کس طرح سے کھلم کھلا لوٹا جا رہا ہے، اس کی جھلک دیکھنے کے لیے قومی معتبر ABC سے تصدیق شدہ اخبارات کے تراشوں کی جھلک پہلے آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین کرام، یہ واردات سندھ گورنمنٹ اسپتال لیاقت آباد کی ہے۔ ان اخبارات کی رپورٹ کے مطابق 20 دسمبر 2022 سے 28 اگست 2023 تک مذکورہ ہسپتال کے خلاف قانون اسٹور کیپر انوار الحق نے تقریباً 20 لاکھ روپے اور 2 جولائی 2021 سے 30 اکتوبر کے درمیان 43 لاکھ روپے ہسپتال کے ٹھیکیداروں سلمان کوٹی اور آصف سے میزان بینک اور بینک الحبیب کے ذریعے اپنے اکاؤنٹ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک لیاقت آباد برانچ میں وصول کیے ہیں۔ ان اسٹریم لائن میڈیا نے اپنی خبروں کی تصدیق کے لیے مذکورہ بینکوں میں ہونے والی ٹرانزیکشن کی اسٹیٹمنٹ کا بھی ذکر کیا ہے اور اس کا عکس بھی شائع کیا ہے۔ ناظرین، نہلے پہ دہلا جب ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کراچی ڈاکٹر ثاقب شیخ نے ایک ذمہ دار فرد شناس افسر کی حیثیت سے ان خبروں کا فوری سنجیدہ نوٹس لیا، تو سندھ گورنمنٹ اسپتال لیاقت آباد کے MS ڈاکٹر عتیق الرحمان قریشی، جو سیکریٹری صحت کے کزن ہونے کے دعوے کے ساتھ ماتحت ملازمین کو خود سیکریٹری صحت ہونے کا بھرپور تاثر دیتے ہیں، انہوں نے اس کا جواب کھیتوں کے بجائے کھلیان کا دے کر خلاف قانون اسٹور کیپر کو قانون شکنی کا تعریفی سرٹیفکیٹ بھی عطا کر دیا، جو میڈیا میں شائع بھی ہوا۔ بس کسر یہ رہ گئی کہ PTV، روزنامہ جنگ اور جیو کے علاوہ تعریفی سرٹیفکیٹ کی خبر نمایاں طور پر شائع ہوئی۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ مذکورہ خبر میں موصوف خلاف قانون اسٹور کیپر انوار الحق نے
خود اس خبر میں اپنا بیان بھی شائع کروا کر از خود دال میں کالا یا پوری دال کالی والی ہونے کا سوالیہ نشان بھی کھڑا کر دیا ہے۔ ناظرین کرام، اسی طرح سندھ سروسز اسپتال کراچی کے خود ساختہ اور محکمہ صحت کے نان گزیٹڈ ملازم واب اللہ یوسفانی نے محکمہ جاتی تحقیقاتی کی رپورٹ کے مطابق نرسوں سے رشوت لینے کا سنگین الزامات ثابت ہونے کے باوجود دوسری بار نامعلوم ڈی پی سی کے بغیر 17 گریڈ کی خلاف قانون ترقی حاصل کرنے کا میعرکہ بھی سر کر لیا ہے۔ پہلے ہماری اسکرین پر قومی اخبار کی خبر کا تراشا اور پھر محکمہ جاتی تحقیقات کی رپورٹ کا عکس آپ ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین، اگر مذکورہ خبر اور محکمہ جاتی تحقیقات غلط اور بے بنیاد ہیں تو موصوف یوسفانی غریبوں سے ان کے سر کی چھت چھیننے کے لیے تو عدالت، پولیس اور رینجرز کی مدد حاصل کرتے رہے ہیں، لیکن خود اپنی خلاف قانون ترقی کے ساتھ ڈیفیکٹو ایم ایس کی حیثیت سے جو ان خبروں کو چیلنج کرنے کے لیے وہ تاحال عدالت میں کیوں نہیں گئے، یہ ہسپتال کے ملازمین میں بڑی تشویش پائی جاتی ہے۔ جبکہ خبر کے اندر کی خبر یہ ہے کہ سروسز اسپتال میں قومی خزانے کی جی بھر کے لوٹ مار کے بعد یوسفانی اب اپنے پرانے دوست خالد بخاری کا بوریا بستر لپیٹنے کے لیے چلے ہوئے کارتوس ڈاکٹر غلام حسین بروہی کو 303 کی گولی میں تبدیل کرنے میں مصروف بتائے جاتے ہیں، اور اسی کام کے لیے وہ گزشتہ روز سندھ اسمبلی میں صحت کی پارلیمانی سیکریٹری ندا کھوڑوں سے ذرائع کے مطابق یوسفانی اور بروہی نے ایک طویل ملاقات کی ہے، اور تحقیقاتی کمیٹی نے ان کے اندر سے اندر کی یہ خبر نکالی ہے کہ بروہی کی سول اسپتال کراچی میں نئی تقرری کے لیے بروہی کو یوسفانی فارمولے کے مطابق اب آدھے اخراجات اپنی نئی تقرری کے خود برداشت کرنا ہوگے، اور آدھے اخراجات یوسفانی سروسز اسپتال کے ترقی کے منتظر غریب گریڈ 1 سے 16 کے ملازمین کو بلیک میل کر کے پورا کریں گے۔ اور یوسفانی نے پہلے شکار کے طور پر ریٹائر ہونے والے شریف عباسی کو اپنی ٹیکنیکل کرپشن کے چال میں پھنسا بھی دیا ہے۔ جبکہ دوسری جانب ہسپتال میں ملازمین کے کوارٹرز کی الاٹمنٹ کی سربراہ ڈاکٹر انیلا صدف جدوئی اور کمیٹی کی سینئر ترین فاضل ممبر ڈاکٹر پارس کے مابین سرکاری کوارٹرز کی بندر بانٹ اور اندرون خانہ چمک کے زور پر ہونے والی الاٹمنٹ کے غیر قانونی عمل کے معاملے پر ڈاکٹر انیلا اور ڈاکٹر پارس نہ صرف ایک دوسرے کے سامنے آ گئیں بلکہ ان دونوں کے مابین ہاتھا پائی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ تاہم ڈاکٹر پارس ہسپتال میں اس لاقانونیت کے خلاف جس طرح سے چٹان بن کر کھڑی ہو گئی ہے، اس سے یوسفانی اور بروہی بہت بوکھلائے ہوئے لگ رہے ہیں۔ جبکہ آج کی خصوصی رپورٹ کے آخری حصے میں ایس ایف آئی کے تعاون سے چین کی میڈیکل آلات کے شعبے میں 80 کمپنیوں نے پاکستان میں طبی آلات کے شعبے میں شراکت داری میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے، جو ایک خوشگوار اور اچھی خبر ہے۔
انشاءاللہ مزید تہلکہ خیز خبریں جمعے کو۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مرد آباد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔